الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورۃ الصف کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے اہل ایمان جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے. اس ضمن میں یہ گزارش اور اس سے متعلقہ گزارشات یہ عرض کی تھی کہ ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے دعوت. ایک ہے خیر کا دعویٰ کرنا اور ایک ہے خیر کی دعوت دینا. خیر کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جی میں فلاں کام کر سکتا ہوں اور پھر اس کام کو نہ کر پانا. اس کے متعلق فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس پر تم عمل کیوں نہیں کر پا رہے. یعنی یا تو دعویٰ نہ کرو یا پھر عمل کرنا نہ چھوڑو. جیسا کہ آج کل کے دور کے حوالے سے ایک مثال عرض کر دوں. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہے. مساجد الحمدللہ ثم الحمدللہ معتکفین سے بھری پڑی ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو ایک نوجوان طبقہ ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کو انجام دینا چاہتا ہے، انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بھائی مسئلہ یہ آتا ہے کہ شوق میں اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو 2 4 5 دن کے بعد جب اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ بڑا اوکھا کم ہے گا تو پھر اب پڑ جاتی مصیبت، اب پڑ جاتی مشکل. پہلے مسائل سیکھے نہیں ہوتے، پہلے مسائل معلوم نہیں کیے ہوتے، تو پھر جب مشکل آتی ہے تو پھر عذاب جان بن جاتی ہے. پھر وہ مولوی صاحب کی آ کے جان کھانا شروع کر دیں گے، اب یہ مسئلہ، اب یہ مسئلہ، اب اس میں اجازت دے دو، اب یہ اجازت دے دو، فلاں اجازت دے دو. تو بھائی وہ مولوی صاحب کی مرضی سے تھوڑی اعتکاف کرنا ہوتا ہے. اعتکاف تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو جو شریعت کے احکام ہیں، جو شریعت کے مسائل ہیں، اس کے مطابق ہی چلنا ہے. وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ ہمارے نا ایک نمازی تھے ہمارے، چلے گئے یہاں سے. کو 12-15 سال انہوں نے میرے پیچھے نا یہاں پہ نمازیں پڑھی. تو وہ 12-15 سال میں سے کافی عرصہ وہ اعتکاف میں بیٹھے. تو اعتکاف 1 سال کیا تو آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھا، جی میں نہا لوں؟ میں نے کہا بھائی اعتکاف میں نہانے کی اجازت نہیں ہے. بھائی آپ نے کیا مسئلہ پوچھا کہ میں نہا لوں؟ تو میں نے کیا جواب دیا کہ اعتکاف میں نہانے کی اجازت، بولے نا بھائی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. آپ نے مسئلہ پوچھا، آپ کو مسئلے کا جواب مل گیا. اب آگے سے ہی لو حجت شروع. وہ نہیں، وہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو بڑی آسانی ہے، دین میں تو فلاں ہے، دین میں تو یہ ہے. مولویوں نے دین کو، وہی ایک جو ایک گھسی پٹی ہماری جو ایک وہ رسم چلتی آ رہی ہے، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے تباہ کر دیا، یہ مولویوں نے دین کے اندر سختی پیدا کر دی. میں نے کہ اللہ کے بندے، آپ نے مسئلہ پوچھا، آپ کو مسئلے کا جواب مل گیا، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کر لینے دو. تو یہ جو آیت آپ اس عنوان پر پیش کر رہے ہو یہ اس موضوع کے متعلق ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون. بھائی جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر پا رہے. دعویٰ تو یہ ہے کہ جی ہم 10 دن بیٹھ کر خوب اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن عبادت ہو نہیں رہی. مشکل آ گئی، جب مشکل پیش آ گئی تو اب بھاگنے دوڑنے کے چکر میں ہے کہ بس کسی طریقے سے چاند مولوی صاحب 2 دن پہلے دکھا دیں اور ہماری جو ہے وہ چھٹی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون. بھائی جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرو. میں نے گزشتہ نشست میں ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ ایک ہے خیر کی دعوت دینا. اس آیت کو ہم ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو خیر کی دعوت تو دے رہا ہے
لیکن خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. جسے ہم بھائی جن کو نیند آ رہی ہے نا وہ وضو کرو، نہیں تو ہمارے باس یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سے کہتے ہیں جی ایک وضو خانہ جو ہے نا ہمیں ادھر بھی بنوا دیں، تاکہ جس کو نیند آئے وہ فوراً اٹھے اور ادھر سے وضو کرے اور پھر جو ہے نا وہ واپس آ جائے. میرا خیال ہے میں ہر جمعے یہ گزارش عرض کرتا ہوں، آج تو اے سی بھی لگ گئے بھائی، آج تو گرمی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، تو یار ذرا چست ہو کے بیٹھو. اس طرح نا وہ پھر سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. پھر میں ویسے ہی بڑا بدنام ہوا ہوں کہ مولوی صاحب غصہ بڑا کرتے ہیں، جی یہ بڑا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈمکانا کرتے ہیں، تو وہ مشکل ہو جاتی ہے پھر نا میرے لیے بات کرنا. تو تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، بس یہ ابھی 15 منٹ رہ گئے باقی، ابھی ایسے یوں کر کے گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا. تو ایک کیا ہے بھائی دعوی خیر، ایک ہے دعوت خیر. دعوت خیر کیا ہے؟ ایک آدمی لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہا ہے لیکن خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، جسے ہماری آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قول و فعل کا تضاد، کہ زبان پر کچھ ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے. قرآن اس حوالے سے بڑی سخت بات ارشاد فرماتا ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بھائی دوسروں کو تو تم نیکی کی باتیں بتلا رہے ہو اور جب اپنی عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی جگہ اپنی مرتبہ تم اس پر عمل کرنا بھول جاتے ہو. اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، شاعر مجنون قسم کے شاعر، عاشق دیوانے قسم کے شاعر، فرمایا کہ ان کے پیچھے گمراہ قسم کے لوگ چلتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، دیکھتے نہیں ہو کہ وادیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، اپنی محبوبہ کے لیے کہہ رہے ہیں جی میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، میں تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. بندہ پوچھے تیرے ابا کی ملکیت ہے چاند تارے، کہاں سے توڑ کے لے کے آئے گا بھائی؟ اتنی ہمت ہے، اتنی اوقات ہے چاند تارے توڑنے کی؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بھائی جو یہ دعوے کرتے ہیں اس کے اوپر یہ عمل کر سکتے نہیں. بھائی چاند توڑ کے لانا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی تارے توڑ کے لانا کوئی کسی کے بس میں ہے؟ تو کیوں بھائی جھوٹ بولتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس پہلو کو بھی بیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے جو عام جو زندگی کے معمولات ہیں نا، ایک تو دین کا معاملہ ہے، ایک تمہارے جو عام زندگی کے معمولات ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ دوہرا معیار اختیار نہ کرو، یہ ڈبل سٹینڈرڈ اختیار نہ کرو کہ لوگوں کے سامنے تو تمہارا رویہ کچھ اور ہو اور جب تم اپنے آپ میں آؤ تو وہاں پہ تمہارا رویہ کچھ اور ہو. اس موقع پہ مجھے ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ جس کی ظاہر کی نماز اور جس کی اکیلے کی نماز ایک جیسی ہے نا، سمجھ لو وہ بندہ مومن ہے. یعنی اگر کوئی اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تنہائی میں، تو تنہائی کی نماز بھی اس کی ویسی ہے جیسی نماز اس کی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ بندہ مومن ہے. لیکن اس کی تنہائی کی نماز میں، خلوت کی نماز میں اور جلوت کی نماز میں اگر فرق آ گیا نا تو سمجھ لو پھر یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، پھر ایمان ابھی مکمل ہوا نہیں ہے. تو اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بھائی تم دوسروں کو تو نیکی کے کاموں کا حکم کرتے ہو اور اپنی باری آتی ہے تو نیکی کے کام کرنا بھول جاتے ہو. آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک حدیث میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے سفر میں مجھے ایک قوم دکھلائی گئی، ایسی قوم دکھلائی گئی کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو میرے پوچھنے پر بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن جب اپنی عمل کرنے کی باری آتی تھی تو عمل ندارت، خود عمل میں کیا تھے بھائی؟ زیرو تھے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، بڑی سخت حدیث ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اس طرح کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ ہم مولویوں کا پتہ نہیں بنے گا کیا. اللہ خیر کرے. تو بھائی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پیٹ کے راستے سے نا اس کی انتڑیاں ساری کی ساری باہر آ جائیں گی. یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، صرف علماء خطباء واعظین نہیں، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں. تو فرمایا کہ اس کی انتڑیاں جو ہے نا وہ باہر آ جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کو اپنے ہی ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوگا. فرمایا کہ وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا کہ جیسے گدھا چکی کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے. تو لوگ اس کو دیکھیں گے. بھائی وہاں پہ ایسا بھی معاملہ ہوگا کہ جنت والے کبھی کبھی دوزخ کا وزٹ بھی کرایا کریں گے، جا کے تاک جھانک کرایا کریں گے کہ کوئی دوست یار تو نہیں یہاں پہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا قرآن پاک میں ہے.
سورہ صافات میں قال قائل منہم انی کان لی قرین کہ جب وہ جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے نا تو جہنمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، اس سے پوچھے گا بھئی تو یہاں پہ کیسے آ گیا؟ وہ پھر بتائے گا کہ یار میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ مجھے بڑا سمجھایا کرتا تھا کہ یار یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کیا کر، یہ 2 نمبریاں نہ کیا کر، میں نے اس کی بات نہیں مانی تو آج میں جہنم میں سڑ رہا ہوں۔ ٹھیک، تو جنت والے جہنم میں تاک جھانک کریں گے تو دیکھیں گے کہ جی علامہ صاحب کو تو لگ رہا ہے پھینٹا۔ وہ پوچھیں گے علامہ صاحب خیریت ہے؟ آپ ادھر کیسے؟ آپ تو ہمیں بڑی اچھی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے، بڑی لچھے دار قسم کی تقریر کیا کرتے تھے، بڑی لچکدار قسم کی تقریر کیا کرتے تھے، ہم آپ کی تقریروں پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے لگایا کرتے تھے، تو علامہ صاحب آج ادھر کیسے؟ تو وہ علامہ صاحب اس وقت یہ جواب دیں گے کہ بھائی تمہیں تو سیدھے راستے پہ چلایا کرتا تھا، خود سیدھے راستے پہ نہیں چلتا تھا۔ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا تعلق صرف خطباء، علماء، واعظین کے ساتھ نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے کہ ہم دنیا میں اپنا کوئی کام کر رہے ہوں یا ہم کوئی دین کا کام نمٹا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کیا بنا دیا ہے؟ اصول یہ بنا دیا ہے کہ جو تمہارا ظاہر ہے وہی تمہارا باطن ہونا چاہیے، اور جو تمہارا باطن ہے وہی تمہارا ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ 2 رخی خصلت اللہ کو پسند۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بھائی موبائل بند کر دیں، موبائل بعد میں دیکھ لیجئے گا، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ان سب کو مسجد کے باہر خدا حافظ کہہ کے آیا کریں۔ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو مسجد میں اللہ کی بات سنیں، اللہ کے نبی کی بات سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جو بدترین انسان اللہ کی نظر میں جو قیامت والے دن ہوگا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو 2 رخا ہوگا۔ 2 رخا کون؟ ادھر سامنے آیا، جی السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پیچھے جائے گا پتہ نہیں کہ 2 نمبر بندہ ہے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہم ظاہر میں کسی کے سامنے کچھ ہوتے ہیں لیکن اس کے پیٹھ پیچھے ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ ظاہر میں تو ہم تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ بندہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے پھر اس کی غیبت بھی شروع، پھر اس کی چغلخوری بھی شروع، ٹھیک، پھر اس کی بدخوئیاں بھی شروع، پھر ابھی 2 منٹ پہلے ہم تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، قلابے آسمان سے ملا رہے ہوتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے بعد ہی ہمیں اس کے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی نظر میں بدترین انسان یہ انسان ہوگا جو 2 رخا ہے، جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اگلے مضمون کی طرف جا رہا ہوں۔ بات کیا چل رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بھائی جو کہتے ہو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو گزشتہ جمعے اس عنوان پر بات ختم کی تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کے سامنے میدان جہاد میں صف باندھ کر اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گزشتہ نشست میں وعدہ یہ کیا تھا کہ صف بندی کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات عرض کروں گا۔ صف بندی کے حوالے سے یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو 2 مقامات پر صف بندی بہت پسند ہے، ویسے تو ہر مقام پر پسند ہے لیکن 2 مقامات پر بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک میدان جہاد میں اور دوسرا کدھر بھائی؟ بولے نا بھائی، نماز میں۔ ایک میدان جہاد میں، دوسرا نماز میں۔ میدان جہاد میں بھی صف بندی نہیں ٹوٹنی چاہیے اور نماز میں بھی صف بندی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ قرآن کریم میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ قیامت والے دن بھائی جبرائیل علیہ السلام اور تمام کے تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ صف بندی کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ ایک نظام، ایک نظم، ایک ڈسپلن قائم ہوتا ہے جو کہ کم از کم ہمارے اندر نہیں ہے۔ جو بیرون ممالک میں جائیں نا یا وہاں کے کچھ حالات دیکھیں تو ساری باتیں ایک طرف، لیکن جو سب سے اچھی بات لگتی ہے نا وہ کیا لگتی ہے؟ ڈسپلن، نظم و ضبط۔ ہماری طرح معذرت کے ساتھ اگر کوئی الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جائیں کہ ہماری طرح وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں پھر رہے ہوتے،
وہ ایک نظام کے تحت چلنے والے لوگ ہیں. میری نظر سے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو گزری کہ وہ زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہے. زیبرا کراسنگ تو پتہ ہے نا, وہ جڑیاں چٹیاں لائنیں لگیاں ہوندیاں نے جس کو ہم یہ بولتے ہیں. اب ہماری نظر میں تو وہ چٹی لائنیں ہیں, لیکن بھائی ان لائنوں کا کچھ مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے پیدل سڑک کراس کرنی ہو تو آپ کی مہربانی ہے کہ وہ اس زیبرا کراسنگ پہ سے سڑک کراس کیا کریں, جو ہماری عوام کو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. ہماری عوام پتہ نہیں ہے چٹیاں لائنیں کیوں لائیں نے, سمجھ نہیں آتی. تو وہ میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ بطخ, اس کے 4-5 چھوٹے چوزے, وہ سڑک پر چلتی آئی اور وہ سڑک پہ سے سڑک کو کراس نہیں کر رہی وہ زیبرا کراسنگ پہ آئی اور زیبرا کراسنگ پہ سے اس نے اپنے بچوں کو لے کے سڑک کراس کرنا شروع کر دیا. میرے دوست نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی, تو میں نے وہاں پہ کمنٹ کیا کہ یار ان کی بطخیں جو ہے نا وہ کم از کم ہمارے سے زیادہ باشعور ہیں, ان کی بطخیں بھی. ہم تو بھائی گاڑی ادھر سے گھسا ادھر سے گھسا چاروں طرف سے گھسا, پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا کہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے نکلے گا کہ میں پہلے نکلوں, یہ کیسے نکلے گا ہم کیسے نکلیں. بھائی ہم تو روز مشاہدہ کرتے ہیں جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ گول چکر پہ دیکھ لیں کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں بھائی, قوم کو سمجھائے کون؟ جو سمجھانے کی بات کرے وہ ظالم ہے, جو قانون کو نافذ کرنے کی بات کرے وہ ظالم ہے. پھر ہمیں مظلومیت اپنی یاد آ جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم فوراً ایموشنل بلیک میلنگ کی طرف چل پڑتے ہیں. غریب کا رکشہ جلا دیا, غریب کی ایڑے الٹا دی. بھائی غریب قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہا؟ باتیں بڑی ادھر ادھر اوپر نیچے آگے پیچھے ہو رہی ہیں تو ذرا برداشت کر لیجئے گا. تو اللہ کے نزدیک صف بندی کیا ہے بھائی؟ بہت زیادہ پسند ہے. زندگی کے معاملات ہوں تب بھی, دنیاوی معاملات ہوں تب بھی اللہ کو صف بندی پسند ہے. دین کا معاملہ جب نماز پڑھنے کی باری آئے تو یہاں بھی اللہ کو صف بندی پسند ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ صفوں کی تروڑ مڑوڑ کو پسند نہیں فرماتے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لایا کرتے تھے اور جب امامت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو صف کے ادھر سے شروع ہوتے تھے, ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے آتے تھے, ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے دوسری طرف نکل جایا کرتے تھے, اور ایک بندے کی صف جو ہے وہ سیدھی کروایا کرتے تھے کوئی آگے پیچھے نہ ہو. اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو, وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے. معلوم یہ ہوا کہ یہ صف بندی کا دلوں کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے اللہ پاک نے صف بندی کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. حدیث شریف میں تو اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. میں چند ایک مختصر سی گزارشات عرض کر دوں, پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. چند ایک مسائل عرض کر دوں. بھائی ایک مسئلہ تو میں نے ابھی 2 جمعے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو یا اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پچھلی صف میں کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. پہلے اگلی صف کو مکمل کرو, اس کے بعد جا کے پچھلی صف میں کھڑے ہو. من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل. جو صف کو پورا کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملاتے ہیں, جو صف کو توڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے. ہم پتہ نہیں سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی پاگلوں کی طرح بس لگے رہتے ہیں کہ بھائی صف سیدھی کر لو, صف سیدھی کر لو, صف سیدھی کر لو. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت کے مصلی پہ تشریف لایا کرتے تھے تو ایک مقتدی کا نام لے کر صف سیدھی کروایا کرتے تھے. اب یہاں پہ مولوی صاحب کی اتنی جرت دیں گے آپ کہ وہ آپ کا نام لے کے تو صف سیدھی کروائیں, ہیں جی؟ یہاں تو فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے. مولوی کی اتنی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے آج میرا نام لے کے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ صف سیدھی کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے, ان کا یہ عمل ہے کہ وہ سب سیدھی کروایا کرتے تھے نام لے کے. بھائی چودھری صاحب سب میں آ جائیں, بھائی ملک صاحب سب سیدھی کر لیں, بھائی فلاں علامہ صاحب سب سیدھی کر لیں, آگے پیچھے مت ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. کیا فرمایا ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو وگرنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں مل کے کھڑا ہوا کرو. یہ اچھوتوں کی طرح ایک دوسرے سے دور دور پیچھے پیچھے ہٹ کے مت کھڑے ہوا کرو, یہ نماز کی شان کے خلاف ہے. جتنا زیادہ قریب ہو کے کھڑے ہو سکتے ہو اتنا زیادہ قریب ہو کے کھڑے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے قریب کھڑے ہو کہ تمہارے پاؤں سے پاؤں مل جائیں, تمہارے قدم سے قدم مل جائیں, اور کندھے سے کندھا مل جائے اور پاؤں سے پاؤں مل جائیں. اتنا ساتھ مل کے آپس میں کھڑے ہو. وگرنہ پھر کیا ہوتا ہے,
وگرنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر صفوں کے درمیان میں خلل آ جائے نا تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آتا ہے اور تمہاری صفوں کے درمیان میں گھستا ہے، تمہاری نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، نماز کی نیت باندھی تو وسوسے آنا شروع ہو گئے، نماز پڑھنا شروع ہوئی تو کاروبار یاد آ گیا، دکان یاد آ گئی، گھر یاد آ گیا، بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو خود موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آؤ اور ہماری آ کے نماز کو خراب کرو۔ تو اس لیے یہ صف بندی کی اہمیت اور صف بندی کا اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بھئی اگلی صفوں میں آ کے پہلے، ہاں یہ مسئلہ بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ مسئلہ بھی ابھی 2 جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ بھائی اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو اگلی صفوں میں آ کے بیٹھو نا۔ پیچھے نیکیاں کو زیادہ ملتی ہیں یا پیچھے فرشتے آ کے مصافحہ کر کے جاتے ہیں؟ ساری مسجد خالی پڑی ہوگی لیکن ہم نے بیٹھنا ہے وہ اخیر نکڑ میں جا کے۔ اور بعض لوگ تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے گزرنے والوں کو دقت ہوتی ہے۔ بھائی کوئی لطیفہ سناؤں؟ تب ذرا آنکھیں کھولیں گی نا آپ لوگوں کی۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بھائی میں جوگت باز مولوی نہیں ہوں، میں نہیں سنا سکتا لطیفے، بڑی کوشش کی ہے، نہیں آتے ہی نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتے لطیفے، کہاں سے لے کے آؤں اب میں؟ یا تو اگلے جمعے میں ایک پرچی پہ نا لطیفے بھی لکھ کے لیا کروں گا، جہاں دیکھا کہ ٹکرے مارنا شروع ہوئی ایک آدھا لطیفہ جو ہے وہ دیکھ کے سنا دیا۔ ایسے نہیں چلتا بھائی، ایسے نہیں چلتا کام۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غلط جگہوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، چلو مجھے یاد آ گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ حدیث سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو تم 40 سال تک کھڑے رہو لیکن نمازی کے آگے سے گزرو گے نہیں، اتنا سخت گناہ ہے۔ اب ایک آدمی وہ ادھر پیچھے ستون کے پیچھے کھڑا، ستون کے پاس کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، آگے ساری مسجد خالی پڑی ہے۔ اب اگر کوئی وہاں سے گزرے گا نا تو یاد رکھیے گا کہ گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، اس نماز پڑھنے والے کو گناہ ہوگا۔ گزرنے والے کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے گزرنے کا، وہ اسے مجبوراً اس غلط جگہ پر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا پڑا، اور اس کے پاس جگہ تھی کسی اور جگہ پر جا کر نماز پڑھنے کی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، اس نماز پڑھنے والے کو گناہ ہوگا کہ بھائی تیرے پاس ساری مسجد کی جگہ خالی تھی تو پیچھے نکڑ میں جا کے کیوں کھڑا ہوا۔ تو اس لیے بھائی جب مسجد میں آئیں، مسجد میں جگہ خالی ہو تو پہلے اگلی صفوں کو آ کے پر کریں، اس کے بعد پھر پیچھے بیٹھیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صف بندی کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت کے لیے تشریف لاتے تھے تو ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ صف سیدھی کروایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، یہی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند افراد مخصوص کیے ہوئے تھے، مختص کیے ہوئے تھے کہ بھائی تم نے پہلے صفیں لوگوں کی درست کروانی ہے، اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھانا شروع کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صف بندی کی نماز کے اندر کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم ان تمام کے تمام مسائل کو اور ان تمام کی تمام باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ امام کی ذمہ داری ہے صفوں کو درست کرانا۔ اس لیے اگر کوئی امام آپ کی صفیں درست کرانے کی سنت پوری کر رہا ہے تو اس سے ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ آئندہ کے لیے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارے یہاں تو مصیبت ہے نا کہ امام صاحب کی زبان سے کوئی بات ادھر نکلی نہیں، ادھر بات کا بتنگڑ بنا نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، مجھے چلو ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست تھے یہاں پہ بڑا عرصہ نماز پڑھتے رہے، 12-15 سال شاید انہوں نے یہاں پہ نماز پڑھی میرے پیچھے۔ تو وہ ہر سال رمضان میں آ جاتے تھے، مولوی صاحب پتہ نہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں کہا جی اللہ خیر کرے، اتنے سال سے پڑھ رہے ہو رہی ہے تو اب بھی ہو گئی ہوگی۔ نہیں مولوی صاحب دھڑکا سا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی خیر مسئلہ تو مولوی صاحب آپ سلام پھیرتے نہیں ہیں، لوگ پہلے سے سلام پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بھائی میرے سے پہلے اگر کوئی سلام پھیر رہا ہے وہ بھی میری غلطی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی،
میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرے سے پیچھے اگر میرے سے پہلے کسی نے سلام پھیر دیا تو وہ بھی امام صاحب کی غلطی ہے کہ مقتدی نے آپ سے پہلے کیوں سلام پھیرا. یار کمال ہو گئی. ابھی آج صبح ایک صاحب بتا رہے تھے, کہتے کہ آپ ابھی اللہ اکبر کرتے نہیں ہیں, لوگ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے. میں نے کہا یار مدعا بھی میرے تے پا دیو کہ یہ بھی امام صاحب کی غلطی ہے کہ لوگ پہلے کیوں تکبیر کہہ دیتے ہیں. اور بھائی اگر کچھ صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تو کوئی الفاظ ذرا منہ سے الٹے پلٹے نکل جائیں تو بھائی پیشگی معذرت. بھائی امام کو نا امام سمجھیں, چابی والا کھلونا نہ سمجھیں. میں ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار تم لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ آپشن پتہ ہے کیا ہے, تم ایک روبوٹ لے آؤ, اس کو یہاں پہ کھڑا کر لو, وہ پیچھے ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھو. اب امام صاحب رکوع میں جائیں لہٰذا وہ اب رکوع میں جائیں, اب امام صاحب قومے میں آ جائیں وہ امام صاحب سیدھے ہو جائیں, آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے سیدھے ہو جائیں. اور بھائی امام ہے, امام کو امام رہنے تو یار اللہ کے بندو. امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے, امام سے آگے نکل کے نماز نہیں پڑھنی ہے آپ نے. تو بہرحال بات ادھر سے ادھر نکل گئی. آ جاتے ہیں واپس اپنے مضمون کی طرف. 4-5 منٹ باقی رہ گئے تو اس 4-5 منٹ کے اوپر جو ہے اب ذرا کو بات ہو جائے. تو سورہ صف کے مضامین چل رہے تھے. تو بھائی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے ہیں کہ دشمن نہ مسلمان کو کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. یہاں تک ایک مضمون سورہ صف کے اندر بیان ہوا. اسی سے متعلقہ اگلا مضمون آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ذرا ان الفاظ میں موسیٰ علیہ السلام کا درد دل محسوس کر لیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں, اللہ کی باتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں, اللہ کے احکام تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں, اس کے باوجود تم مجھے کتنی تکلیف دیتے ہو. یاد رکھیے گا کہ یہ ایک نبی کا درد دل ہے. ان کے اندر خرابی کیا تھی بنی اسرائیلیوں کے اندر, مسئلہ کیا تھا, پرابلم کیا تھی ان کے ساتھ. یہ بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ہم بھی ایک نبی کے امتی ہیں نا. کیوں بھائی بولے نا بھائی, ہم بھی ایک نبی کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ہر ادا پر, ہر حکم پر, حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر مر مٹنے کو تیار ہیں. حضور کی شان اقدس میں کوئی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے. لیکن بات ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ جو بنی اسرائیلیوں کا طرز عمل تھا, کیا آج میرا اور آپ کا وہی طرز عمل تو نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل ہے؟ جب فرعون سے نجات ملی, آزادی ملی, تو خود ہی فرمائش کی کہ موسیٰ آپ ہمارے پیغمبر ہیں, فرعون سے ہمیں نجات مل گئی ہے, اب ہمارے پاس کوئی نظام ہونا چاہیے, کوئی دستور ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. تو وہ دستور کیا دیا گیا بھائی؟ تورات دی گئی. اب تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پہ بلایا, 40 دن وہاں پہ رکے. 40 دن کے بعد اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی. تو جب تورات لے کر واپس آئے تو ظالموں نے حرکت کیا کی؟ پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اس سے بھی بڑھ کر اور جرت, اس سے بھی بڑھ کر اور جرت. کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. کیسے مانو گے؟ ہمیں اللہ دکھاؤ, ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے, وگرنہ ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے ساتھ اللہ کو دکھانے کے لیے لے گئے. بڑی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ فرمائش ان کی پوری کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. اوقات اتنی نہیں کی ان کی جتنی بڑی انہوں نے فرمائش کر دی تھی. اوقات سے بہت بڑھ کر فرمائش کر دی. اللہ کو دیکھنا ہے. بھائی ایک عقیدہ صاف کرتا چلوں, اللہ کو ہم بھی دیکھیں گے. بولے نا بھائی انشاءاللہ, اللہ کو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہاں پر نہیں, وہاں پر انشاءاللہ. اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کو دیکھ سکیں.
اللہ ہماری آنکھوں کے اندر دنیا میں وہ حیا پیدا کر دے کہ جس کے بعد ہماری آنکھوں کو اللہ اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں۔ آنکھوں میں حیا ہوگی، دوسروں کی بیٹی کی عزت کرو گے تو اللہ کو دیکھو گے، دوسرے کی بہن کی عزت کرو گے تو اللہ کو دیکھو گے، دوسری کی ماں کی عزت کرو گے تو اللہ کو دیکھو گے۔ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو گے تو وہاں پر آنکھیں اٹھیں گی۔ یہاں پر بھی آنکھوں کے ساتھ اکھ مٹک کے کرتے رہے تو پھر وہاں پر شاید یہ آنکھیں کھل نہ سکیں۔ تو عقیدہ کیا عرض کر رہا تھا کہ بھئی ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے لیکن یہاں نہیں دیکھیں گے، ہم کہاں جا کے دیکھیں گے؟ بھئی سب بولیں جنت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو انہوں نے فرمائش بہت بڑی کر دی تھی، سانو اللہ وہاؤ، اللہ نظر آئے گا تو ایمان لائیں گے، اللہ نظر نہیں آئے گا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کون سا معتبر ہے؟ آئیے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات پڑھتے ہیں۔ ھدی للمتقین، سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ بھئی مومن متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جس کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لایا، تب جا کر ایمان کہیں مکمل ہوگا۔ تو انہوں نے فرمائش کیا کی کہ جی ہمیں اللہ دکھاؤ، اللہ دکھاؤ گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ وہ پھر علیحدہ واقعہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ بھئی فلاں بستی کے اندر داخل ہونا ہے، قوم عمال کا وہاں پر موجود ہے، جاؤ جا کے ان سے لڑو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کیا آج ہماری یہ کیفیت نہیں؟ کیا ہم دین کی بات کرنے والوں کو یہ الفاظ نہیں کہتے کہ جاؤ مولوی صاحب جا کے اپنا کام کرو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو؟ کیا یہ الفاظ آج ہماری زبان پر نہیں جاری؟ کیا کوئی نصیحت کرنے والا جب ہمیں نصیحت کرتا ہے تو کیا اس کی نصیحت کو ہم یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر دیتے کہ جی کتنے لکھے ہوا ہے جی وہاں سانو؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ زہر گھولا جا رہا ہے نئی نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر، تحقیق کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ۔ کیا کہ بھائی سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، بھائی یقیناً سوال کرو، لیکن سوال وہ کرو جو سوال بنتا ہو، سوال وہ کرو جو جواب دیے جانے کے قابل ہو، وہ سوال نہ کرو کہ جو تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہو۔ یاجوج ماجوج کہاں پہ ہیں؟ پہن لب لو جا کے، تو انہوں اتنا شوق ہے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ نے کہہ دیا یاجوج ماجوج ہیں تو بھائی ہمارا ایمان ہے کہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یاجوج ماجوج ہیں، آئیں گے قیامت کے دن، ہمارا ایمان ہے۔ بھائی تمہیں جستجو کرنے کا شوق ہے، جاؤ جا کے ڈھونڈو اس میں مولوی کا کیا قصور ہے؟ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا سفید تھا، بھائی تمہیں اس سے کیا لینا دینا کالا تھا یا سفید تھا؟ اس سے کیا تمہارا لینا دینا؟ یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے، دجال کیسے آئے گا، بھائی اس سے تمہارا کیا لینا دینا کہ کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا؟ تمہارا لینا دینا تو اس بات سے ہے کہ جب وہ آئے گا تو کرنا کیا ہے، اس کی تیاری تو تم کر نہیں رہے، اور ادھر ادھر کے فضول قسم کے ابحاث اور فضول قسم کی الجھنوں میں عوام کو بھی لگایا ہوا ہے، بچوں کو بھی لگایا ہوا ہے، نوجوان نسل کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے۔ اب نوجوان نسل، اچھا انہوں نے چال کیا چلی ہے؟ انہوں نے چال کیا چلی 15-20 سالوں سے؟ چال کیا چلی؟ انہوں نے آہستہ 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 علماء کے خلاف بدزن کرنا شروع کر دیا۔ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ویسے ہوتے ہیں، مولوی یہ ہوتے ہیں، مولوی وہ ہوتے ہیں، مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، مولوی 3 نمبر ہوتے ہیں، مولوی 4 نمبر ہوتے ہیں، مولوی 6 نمبر ہوتے ہیں، مولوی 8 نمبر۔ بچپن سے ایک زہر یہ دماغ کے اندر گھولنا شروع کر دیا گیا۔ آج 15-20 سال کے بعد وہ اپنے اس مشن کے اندر ایک حد تک کامیاب ہو گئے، اور وہ کامیابی کس نہج پر پہنچی؟ وہ کامیابی اس نہج پر پہنچ رہی کہ جس چیز کو یہ ریسرچ کا نام دے رہے ہیں، جس چیز کو یہ تحقیق کا نام دے رہے ہیں، وہ دراصل دین کے اندر رخنہ پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بھائی جنت کے متعلق اب آپ سے کوئی سوال کرے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ دوزخ کے متعلق کوئی آپ سے سوال کرے، اب جی آپ لاجیکلی ہمیں جنت اور دوزخ، بھائی ہم لاجک کو نہیں سمجھتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا جنت ہے تو ہمارا سر تسلیم خم کہ جی جنت ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا دوزخ ہے تو دوزخ ہے۔
اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دجال آئے گا تو آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا لینا دینا اس چیز سے ہے کہ جب وہ آئے گا تو میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوگا، کیا اس کے آنے سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے کہ نہیں کر رکھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے دجال آئے گا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ساری دنیا کی فوج بھی اکٹھی ہو جائے گی تو اس اکیلے دجال کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ہاں، دجال کا مقابلہ کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو وہ ایک ہی چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی بھائی؟ سب مل کے بولیں ایمان۔ ایمان کے تو تم ہمارا کھانا خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ایسی بحثیں معاشرے کے اندر لے کر آ رہے ہیں، فضول قسم کی ابحاث جن کا کوئی نہ لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے۔ جو سکھانا ہے اخلاقیات، معاشرت، معیشت، دینیات، اسلامیات، جو ہمارے شعبے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، مجھے اپنے دوستوں کے ماحول میں کیسے جا کر بیٹھنا ہے، مجھے مسجد کے ماحول کو کس قسم کا بنانا ہے، مجھے باہر معاشرے میں اپنا کیا رویہ رکھنا چاہیے، اس چیز کی طرف تو ہماری توجہ کوئی نہیں ہے۔ ساری کی ساری توجہ اس بات کی طرف سے کہ فزکس کا یہ اصول قرآن سے ٹکراتا ہے، سائنس کا یہ اصول حدیث سے ٹکراتا ہے، اور بھائی بھاڑ میں گئی تمہاری سائنس اور بھاڑ میں گئی تمہاری فزکس۔ قرآن اور حدیث کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے، اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے کسی علم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ کا قرآن ہے تو ہم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو ہم ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آج یہ قرآن اور حدیث ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا نا، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے غلطوڑ کرنے کی وجہ سے، تو خدا کی قسم کھا کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آنے والی نسل کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، خدا را سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، اپنا دین سیکھیے، اور دین انہی سے سیکھیے جو دین سکھانے والے لوگ ہیں۔ دین قرآن اسی سے پڑھیے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے قرآن نہیں پڑھا سکتا۔ راستے میں خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، سب سے پہلا فون کس کو کریں گے بھائی آپ؟ جی مکینک کو کریں گے نا؟ نہیں، غلط بات۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب کو فون کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کیا خرابی ہے۔ آپ کو انجینئر صاحب کو فون کرنا چاہیے اس وقت، وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے کہ آپ کی گاڑی کے اندر کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کو اس وقت کسی سائنسدان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ سٹھے آ گیا ہے۔ بھائی گاڑی خراب ہوئی ہے تو گاڑی انجینئر صاحب ٹھیک کریں گے کہ مکینک ٹھیک کرے گا؟ مکینک ٹھیک کرے گا۔ یہی بات تو بھائی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی دین کی بات وہی کرے گا نا کہ جس نے دین سیکھا ہوگا، جس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ اردو کے 2 ترجمے پڑھنے سے کوئی عالم تو نہیں بن جاتا، اردو کے 2 ترجمے پڑھنے سے کوئی مفسر تو نہیں بن جائے گا، بخاری شریف کا ترجمہ پڑھنے سے کوئی محدث تو نہیں بن جائے گا۔ بخاری کی رٹ وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شاید بخاری کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی۔ بات میں نے کہاں سے آغاز کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا گلہ فرما رہے ہیں کہ یا قوم لم توزوننی، اے میری قوم مجھے کیوں تکلیف میں مبتلا کرتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اور تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آخری ان الفاظ پر اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن ذرا سوچئے، چشم تصور سے جائزہ لیجئے کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کے نبی کی عدالت لگی ہوئی ہو، اور اس وقت اللہ کے نبی مجھ سے اور آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ تم لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، تم لوگوں نے مجھے بہت اذیت پہنچائی، خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہارا رسول ہوں، لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو میرے اور آپ کے پاس وہاں پر کہنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔